پیپلز پارٹی بھی کیا اب آن بورڈ ہے نون لیگ کے ساتھ؟ عدلیہ مخالف جو بیانات سامنے آئے، جو آپ لوگوں نے آج مشترکہ ایک بیان دے دیا ہے عدالت میں اور تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ مریم نواز جو تنقید کر رہی ہیں آپ لوگوں کی بھی وہی تنقید ہے اور آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ مریم بی بی کا اپنا ایک موقف ہے پارٹی کا اپنی جگہ، مگر جہاں تک پیپلز پارٹی کے موقف کا تعلق ہے تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم پہلی بات تو ہم اس کیس میں کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے، اور جو سینئر ترین جج ہیں یہ پک اینڈ چوز جو ہے، جب باقی انتظامی معاملات میں جب سو موٹو لیتی ہے یا کوئی چیلنج کر دیتا ہے کسی سرکاری ایگزیکٹو کے آرڈر کو، گورنر یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے آرڈر کو یا اسپیکر کے آرڈر کو، تو عدالت جو ہے وہ بیلنس کر دیتی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ایگزیکٹو کے جو آرڈر ہیں وہ اپنے مفاد میں یہ نوٹیفیکیشن نکلا ہے، مگر یہاں پر سینئر ترین ججز جو ہیں وہ باہر ہیں، اور یہ جو آپ نے بھی بات انٹرو میں کہی جو نوٹ کیسے پڑھا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ کیا پیپلز پارٹی بھی تنقید کرتی ہے، یہ تو چیف جسٹس نے استفسار کیا نا کہ یہ آپ کے پاس کیسے ہے، یہ تو ابھی ہم نے آرڈر بھی اس کا پاس نہیں کیا، یہ تو ان کا اٹھایا ہوا سوال تھا نا جو میڈیا میں رپورٹ ہوا۔ عاجز حامرہ صاحب ہمارے وکلا دے دیں گے، ان کا عدالت میں دیں گے، مگر میں سارے سینیروں پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک دور تھا کہ صوبہ سندھ میں 17 گریڈ کے افسر کی جو ٹرانسفر ہوتی تھی اس پہ سو موٹو ایکشن لیا جاتا تھا۔ صوبہ سندھ کے آئی جی کو کی صوبائی حکومت اور صوبائی کابینہ بدلی نہیں کر سکتی تھی، اور تو اور مگر ہماری قیادت جن کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا، ان کیسز کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا، مگر ان کا ٹرائل جو ہے وہ راول پنڈی اور اسلام آباد کی عدالتوں میں ہوتا تھا۔ آپ کو پھر یہ بھی یاد ہوگا نا کہ آپ اس وقت کے چیف جسٹس پہ الزام لگاتے تھے نا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، یہ والے الزامات لگاتے تھے نا، تب تو آپ نون لیگ کو بڑا وہ آپ کو بہت کچھ کہتے تھے، لاڑکانہ کی سڑکوں کی باتیں ہوتی تھیں، پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوتی تھیں، وہ دور تو چھوڑ دیں پھر آپ، اگر آپ اس دور میں جا رہے ہیں تو۔ نہیں، میں تو سیاست کی بات کر رہا ہوں نا، ایسے تو ابھی جو پنجاب کے صدر بننے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے بارے میں بھی گفتگو جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی تھی، تو یہ ذرا آئینہ دکھا دیں تو برا مان جائیں گے۔ ہمارے اوپر تو تنقید ہوتی رہتی ہے، یہ پالیٹکس کی۔ میں ابھی جوڈیشری کے حوالے سے آپ کا اعتراض کیا ہے؟ آپ کا اعتراض کیا ہے اس بینچ پہ؟ مجھے جوڈیشری کے حوالے سے بات کرنے دیں نا، کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب اسلام آباد کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور وہاں سے وہ ایمبولینس میں جب اپنی حاضری لگانے جاتے تھے تو ایک ایسا موقع آیا کہ ہمارے وکلا نے درخواست کی معزز اعلیٰ عدالت کو کہ جناب ہمیں اتنی آپ فیور کر دیں کہ جو مین گیٹ ہے، مین گیٹ عدالتی کمرے کا نہیں، جب انٹری پوائنٹ ہوتی ہے کوریڈور جو باہر جو ہمارے مین گیٹ ہوتا ہے، وہ صرف ایمبولینس اندر آ جائے اور وہاں سے زرداری صاحب اتر کے اور کورٹ روم میں آ جائے۔ ہماری وہ درخواست ریجیکٹ کی گئی تھی، مگر یہاں پر 3 دن معزز جج صاحب انتظار کرتے رہے، دن میں 4 وقفے کرنے پڑے کہ جی اب آ رہے ہیں محترم نیازی صاحب، اب آ رہے ہیں محترم خان صاحب، اب آ رہے ہیں محترم عمران خان صاحب، اور جب وہ گئے میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا، مگر بڑی خوبصورتی سے آپ نے سارا معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف گھما دیا۔ اب آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے تو پھر میں علی محمد خان صاحب کی طرف بڑھتی ہوں۔ سر آپ جی عاجز حامرہ صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو دیکھیں جی اگر آج ایسا ہو رہا ہے تو تب بھی ایسا ہو، تو یہی جواب ہے نا آپ کا۔ مجھے علی محمد خان صاحب کی طرف بڑھنے دیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ معاملہ عدالت چلا گیا ہے، گزشتہ کئی ماہ سے سہولت کاری کا یہ اتحادی حکومت خاص طور پہ نون لیگ الزام لگا رہی ہے، آج پھر نام لیے گئے ججز کے، کل لیے گئے، تو یہ مقاصد کیا سمجھ آ رہے ہیں آپ کو علی محمد صاحب؟ سوالات کریں، مگر میں نے آپ کو ایک واقعہ زرداری صاحب کی اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیں اس وقت جو پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے علی صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ عاجز حامرہ صاحب آپ سے میں سوال پوچھوں گی، آپ جواب دیجیے گا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب علی صاحب گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جی کہیے علی صاحب۔
جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. یہ جو آئین کا جو آرٹیکل ہے 224 وہ بہت ہی کلیئر ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک سیاسی اور اخلاقی المیہ ہے اور ایک انحطاط ہے، مورل ڈیکے ہے کہ ہم اب اس آئین کو مقدم نہیں سمجھتے اور ہم وہی آئین مانتے ہیں جس میں وہ آرٹیکل جو ہمارے فیور کا ہو وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے خلاف بات جاتی ہے اس کے خلاف ہم تعویلیں بناتے ہیں. یہ کتنے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آرٹیکل 224 میں کلیئر کٹ ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی قومی یا صوبائی 90 دن کے اندر اندر آپ الیکشن کریں گے اور 14 دن کے اندر آپ اس کا ریزلٹ پبلش کریں گے، اینڈ دیٹس آل. اب اس کی انٹرپریٹیشن اور اس پہ وضاحت لینے کے لیے اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جب پوری حکومت اب تیار نہیں ہے کسی بھی طرح سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی آئینی ذمہ داری ہے اس الیکشن کو کروانا، کوئی بھی جب اس میں اب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، صدر مملکت نے بھی خط لکھ دیا، انہوں نے بھی اپنی کوشش کی، اب آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا پڑا ہے کیونکہ آئین کی اگر اتنی بڑی اس وقت خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ تو پورے ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اب اس میں جو ججز کے اوپر الزامات ہیں اور جس طریقے سے ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ادھر سے فیصلہ کیا آئے گا، تو اس وجہ سے پہلے سے پری ایمپٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جائے تاکہ کچھ تو ہو جس کے ساتھ پھر یہ عوام کے پاس جا سکیں، کیونکہ اس وقت تو یہ عوام کے پاس جانے کی کوئی صورت ان کے پاس نہیں ہے. علی صاحب لیکن یہ آواز اندر سے ہی آئی نا عدلیہ سے. جسٹس مندوخیل صاحب کا وہ نوٹ جس کو آج پڑھا بھی گیا، جس پہ حیرت بھی ہوئی کہ یہ پہنچا کیسے فاروق چنائی صاحب کے پاس، لیکن وہ نوٹ کو بنیاد بنایا انہوں نے اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے. تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے کہ یہ تو اندر سے آواز اٹھی ہے؟ دیکھیے میں تو اب بھی آپ کے پروگرام پہ بھی یہ بات کروں گا کہ چونکہ سو موٹو نوٹس لیا جا چکا ہے، سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس وقت جتنے بھی ٹاک شوز ہو رہے ہیں ساری چیزوں میں یہ ججز کے نام لے کے اور جلسوں میں اور پھر کچھ چینلز پہ تو تصویریں لگا کے ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے. اس سے ملنا ملانا کچھ نہیں ہے. فیصلہ بالکل کلیئر ہے، آئین بالکل کلیئر ہے. 90 دن کے اندر آپ نے یہ جنرل الیکشن کرانا ہے صوبائی اسمبلیوں کا، خیبر پختونخوا اور پنجاب کا. آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، صرف معاملات کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کسی طریقے سے اتنا گن ڈال دیا جائے کہ یہ سارا سسٹم ہی جو ہے وہ گدلا ہو جائے اور یہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے.